فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس فانی دنیا میں ہم کچھ عجیب سوچتے ہیں اور عجیب کرتے ہیں۔ بظاہر دن بدن ہم بڑے ہوتے جا رہے ہیں، ہماری عمر بظاہر بڑھ رہی ہے، ہم سمجھتے ہیں اس سال ہم 50 کے ہو گئے، 60 کے ہو گئے، اگلے سال 51 یا 61 کے ہو گئے، لیکن حقیقت میں ہماری عمر گھٹ رہی ہے۔ ہر سال جو زندگی میں نیا آتا ہے ہماری عمر کا 1 سال کم کر دیتا ہے، اور زندگی اور موت کے اس فلسفے کو ہم ابھی تک سمجھ نہیں پائے۔ ہم خوشی منا رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں نیا سال نصیب ہوا ہے، اگر اس کو یہ پتہ چلے کہ اس نئے سال نے اس کی عمر کا 1 سال کم کر دیا ہے تو کبھی بھی خوشی نہیں منائے گا، کبھی خوش نہیں ہو، کبھی گھر میں کیک نہیں لائے گا کہ چونکہ میری عمر کا 1 سال کم ہو گیا ہے، چلو بیگم تم بھی خوش ہو جاؤ، اب بیوہ ہونے والی ہو، بچے بھی خوش ہو جائیں، وہ بھی یتیم ہونے والے ہیں۔ بڑا فرق ہے اسلامی مزاج میں اور ہماری سوچ میں۔ دوسری بات یہ ہے، چاہے قمری سال ہو جسے عموماً لوگ اسلامی سال کہتے ہیں یا اسلامی کیلنڈر کا نام دیا جاتا ہے، یا یہ شمسی سال جسے لوگ انگریزی کیلنڈر کہتے ہیں۔ یہودیوں نے جب بیت المقدس ویران ہوا، وہاں سے انہوں نے اپنے سن کا آغاز کیا۔ عیسائیوں نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ان کے نزدیک وفات ہوئی، کیونکہ مسلمان تو عیسیٰ علیہ السلام کو فوت نہیں مانتے، یہ تمام اہل سنت کا، عالم اسلام کا متفقہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام باحیات آسمانوں پر اٹھائے گئے اور قرب قیامت میں عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں نزول فرمائیں گے اور اسلام کی تبلیغ کریں گے، عیسائیت کی نہیں، اسلام کی تبلیغ کریں گے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ ہونے کا قرآن مجید میں ایک ثبوت یہ ہے کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، کہ جتنے بھی اہل کتاب، کیا یہودی اور کیا عیسائی، جتنے بھی اہل کتاب ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے سارے مسلمان ہو جائیں گے۔ اب اگر عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے تو کیا ان سے پہلے عیسائی اور یہودی سارے مسلمان ہو گئے تھے؟ نہیں، بلکہ یہودی تو اتنے دشمن تھے عیسیٰ علیہ السلام کے، جس کی میں نے پچھلے جمعہ وضاحتیں کی۔ تو عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو جو اپنے عقیدے کے مطابق وفات مانتے ہیں،
انہوں نے اس سن کی ابتدا وہاں سے کی، اور مسلمانوں نے خلیفہ ثانی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں واقعہ ہجرت سے اس اسلامی سن کا آغاز کیا، جس کا مشورہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے دیا، اور حضرت عمر نے اسے قبول کیا اور اپنے تمام گورنروں کو خط لکھ بھیجا کہ اب کوئی بھی خط بغیر تاریخ کے نہ ہو، اور تاریخ کا آغاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت والے دن سے، اور یہ دونوں چاہے شمس ہو یعنی سورج ہو یا قمر یعنی چاند ہو، یہ دونوں اللہ نے پیدا کردے ہیں، اللہ کے پیدا کردہ ہیں، اور اللہ نے انہیں پیدا کیا، اور اللہ کی یہ مخلوق ہے۔ ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ شمسی کیلنڈر انگریزوں کا ہے۔ جب سورج اللہ کا ہے تو شمسی کیلنڈر انگریزوں کا کیسے ہو گیا؟ وہ بھی مسلمانوں کا ہے۔ ہاں، ان کی ابتدا ان کے عقیدے کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کی انہوں نے وفات سے کی، مسلمانوں نے قمری مہینے کی ابتدا اور سن کی ابتدا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے کی۔ لیکن اب مسلمان کیا ظلم کرتے ہیں، جب یہ اسلامی کیلنڈر جسے ہم کہتے ہیں، جو محرم سے شروع ہوتا ہے اور ذی الحج پر ختم ہوتا ہے، 12 مہینے اس میں بھی ہیں اور 12 مہینے اس میں بھی ہیں۔ شمسی کے 12 مہینے جنوری سے شروع ہوتے ہیں اور دسمبر پہ ختم ہوتے ہیں، اور قمری یعنی اسلامی کیلنڈر کے محرم سے شروع ہوتے ہیں اور ذی الحج پر ختم ہوتے ہیں۔ جب حج کا مہینہ آتا ہے تو وہ اسلامی کیلنڈر کا آخری مہینہ ہوتا ہے۔ لیکن ہم ظلم یہ کرتے ہیں کہ اسلامی کیلنڈر کی ابتدا ہائے ہائے اور سینہ کو بھی اور خون ریزی اس سے ہم کرتے ہیں۔ یعنی ہمارا جو اب ایک کلچر بن چکا، ظاہر بات ہے مسلمان کا ایک طبقہ ہے، کلمہ پڑھنے والوں کا ایک طبقہ ہے، وہ اسی طرح آغاز کرتا ہے، اور سنی بھی اس میں شامل ہوتے ہیں، اگرچہ وہ سینہ کو بھی نہیں کرتے تو وہ سینہ کو بھی کرنے والوں کے لیے سبیلیں لگا کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کوئی حلیم کے لیے چندہ مارکیٹ سے کر کے حلیمیں پکاتے ہیں۔ کسی نہ کسی طرح ہم اس گناہ کے کام میں تعاون کر رہے ہوتے ہیں، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب اسلامی کیلنڈر کی ابتدا آغاز ہم سینہ کوبی سے کرتے ہیں، خون بہانے سے کرتے ہیں، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سارا سال ہمیں اسی سے دوچار کرتا ہے، اسی سے دوچار کرتا ہے۔ امن نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، کہیں لوٹا ماری، کہیں دنگا فساد۔ حالانکہ دیکھو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نیا چاند دیکھتے تھے، صحابہ کو بھی دکھاتے، خود بھی دیکھتے۔ آج کل تو خیر وہ رواج ہی ختم ہو گیا ہے، وہ ذوق اور شوق ہی ختم ہو گیا ہے، ہماری نظریں ٹی وی پر ہوتی ہیں۔ اس وقت لوگ اگر میدان کھلے ہوتے تھے تو میدانوں میں چٹانوں پر کھڑے ہو کر چاند کو تلاش کرتے، ورنہ مکانوں کی چھتوں پر کھڑے ہو کر دیکھتے، ایک دوسرے کو دکھاتے۔ لیکن اب ہم سب کی نظریں ٹی وی پر لگی ہوتی ہیں کہ رؤیت ہلال کمیٹی کا چیئرمین کیا اعلان کرتا ہے، پھر اس کے اعلان پر ہم سارے افطار بھی کرتے ہیں اور سارے عید بھی پڑھتے ہیں اور سارے روزہ بھی رکھتے ہیں۔ اس زمانے میں چاند دیکھا جاتا تھا، اور چاند جب اللہ کے رسول کو نظر آتا اور اللہ سے دعا کرتے، اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی و ربک اللہ، کہ اے اللہ اس نئے چاند کو جو ہم پر طلوع ہوا ہے ہمارے لیے امن اور سلامتی والا بنا۔
یعنی یہ جو نیا مہینہ، نیا چاند نظر آیا ہے، جس نئے مہینے کا آغاز ہوا ہے، اس نئے مہینے کو ہم پر سلامتی اور امن والا بنا۔ میرا رب بھی اللہ ہے اور تیرا رب بھی اللہ ہے، تو بھی آج چمکتا نظر آ رہا ہے تو اس کے حکم سے، ورنہ تیری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ دنیا میں ہیں چاند کے پجاری ہیں، سورج کے پجاری ہیں، بعض ستاروں کے پجاری ہیں، بعض پہاڑوں کے پجاری ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان تمام معبودان باطل کو روز آخرت ان کو تو دوزخ میں ڈالے گا ہی ڈالے گا جو ان کی پوجا کرتے تھے، ساتھ میں ان کے معبودوں کو بھی ڈالے گا، اور ان کو دکھائے گا کہ دیکھو تم ان کی پرستش کرتے تھے، تمہارے ساتھ یہ بھی دوزخ کا ایندھن بنے گا۔ سورج بھی ڈل جائے گا، چاند بھی ڈل جائے گا، پہاڑ ڈل جائیں گے، پھر انسان اور جن ہیں جن کی پھر چھانٹی ہوگی، کون کس قابل ہے، کون جنت کے قابل ہے اور کون دوزخ کے قابل ہے۔ اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ یہ آج غالباً شمسی اعتبار سے آج ہمارا آخری دن ہے اس سال 2021 کا، چونکہ ہماری ڈائریوں میں، کیلنڈر میں، ملازم پیشہ لوگوں میں، تنخواہوں کے حساب کتاب میں یہی کیلنڈر چلتا ہے۔ اسلامی کیلنڈر کو تو ہم بس یا تو عید کے موقع پر قربانی میں یاد رکھتے ہیں، حج کے موقع پر، یا پھر رمضان میں، یا عید الفطر میں۔ باقی کبھی کوئی فوت ہو جائے تو اس کی بیوہ عدت شمار کرتے وقت بھی پھر پوچھواتی ہے مولوی صاحب سے کہ آج چاند کی کون سی تاریخ ہے، ورنہ تو ہم سارا سال ہمارے یہ یوز میں ہی نہیں ہوتی، اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کون سی تاریخ ہے اسلامی مہینے کی۔ بہرحال یہ دسمبر کی آج آخری تاریخ ہے، اور اسلامی کیلنڈر مغرب کو تبدیل ہو جاتا ہے، شمسی کیلنڈر رات کے 12 بجے تبدیل ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ جتنے بھی غیر مسلم طبقہ ہے ان کے دیکھا دیکھی ہم بھی اس میں شریک ہو گئے ہیں کہ غیر مسلم طبقہ آج ٹھیک 12 بجے کا انتظار کرے گا، اور اس سے پہلے پورے اہتمام ہوں گے، ایک پارٹی ہوگی، شراب کی بوتلیں سجی ہوئی ہوں گی، اور ہلڑ بازی ہوگی، ڈانس کی پارٹیاں ہوں گی، پٹاخے ہوں گے، دھماکے ہوں گے، اور کیا کچھ ہوگا۔ دنیا کی ہر وہ واہیات عمل جس کو بھی واہیات کہا جائے وہ اس تقریب میں شامل ہو۔ لیکن دیکھیے اسلام نے خوشی کا تہوار کس طرح منایا۔ اب مسلمانوں کی زندگی میں بقرعید، عید کا نام یہ خوشی کا تہوار آتا ہے، عید الفطر خوشی کا تہوار آتا ہے۔ اسلام نے کس طرح منایا ہے؟ آپ شکر پڑھو کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو مسلمان بنایا ہے، مسلمانوں میں رکھا ہے، اللہ کے رسول جو کہ آخری پیغمبر ہیں ان کی امت میں رکھا ہے۔ یہ اللہ کا بڑا احسان ہے، ورنہ ہم جیسے بڑے بڑے انسان پھرتے ہیں دنیا میں اور عقل سے پیدل ہیں، عقل سے فارغ ہیں۔ اللہ نے جو اسلام میں خوشی کے تہوار رکھے ہیں اس کو بھی اللہ نے عبادت میں بدل دیا ہے۔ آپ عید پڑھ لیں، عید کا دن آئے گا، آپ دن کا آغاز 2 رکعت نماز پڑھیں گے اور دعا کریں گے، یہ مسلمان کی خوشی کی ابتدا ہو رہی ہے۔ اس لیے کہ ہماری کوئی خوشی رہ ہی نہیں سکتی جب تک اللہ رب العالمین کی مدد اور نصرت نہ ہو۔ اس لیے ہم دعائیں کرتے ہیں رو رو کر، گڑ گڑا کر، حالانکہ پورا مہینہ روزہ رکھا ہوا ہوتا ہے، پھر بھی عید میں دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ مزدوری کا دن ہوتا ہے۔ اللہ ہم نے پورا مہینہ مزدوری کی ہے، ہماری جھولیاں بھر دے، ہمارے بچوں کی جھولیاں بھر دے، ہماری عورتوں کی جھولیاں بھر دے۔ آدمی رو رو کے دعائیں کرتا ہے اور اللہ دیتا ہے۔ اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے، اے فرشتوں، حالانکہ اللہ کو سب پتہ ہے، اللہ کو سب پتہ ہے، پھر بھی اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے یہ بندے میدان میں کیوں جمع ہیں، میدان میں بندے کیوں آئے بیٹھے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں الہ العالمین، یہ
آپ سے بخشش مانگتے ہیں، آپ کی رضا چاہتے ہیں، اس لیے سارے جمع ہیں۔ اللہ فرشتوں سے کہتا ہے گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کو بخش دیا۔ مسلمان کی خوشی عبادت سے شروع ہوتی ہے اور عبادت ہی پہ ختم ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھیں زندگی کا آخری لمحہ جس کے بعد انسان مٹی میں چلا جاتا ہے، دفن ہو جاتا ہے، اس کی انتہا میں بھی اللہ رب العالمین نے جنازے کی شکل میں میت کے لیے دعائیں رکھی۔ جنازے کی شکل، یہ زندگی کا بالکل آخری دن ہے، اس کے بعد ہمیں چہرہ دیکھنا بھی نصیب نہ ہوگا، وہ جا رہا ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میت زندوں کی کسی چیز کی محتاج نہیں ہوتی سوائے دعاؤں کی، سوائے دعاؤں کی۔ اور تف ہے ان مولویوں پر جو ساری زندگی اس سیٹ کی جیب سے اپنا پیٹ بھرتے رہے لیکن مرتے وقت دعا بھی نہیں دے سکتے۔ 1 منٹ، 1.5 منٹ، 2 منٹ کا جنازہ، 2 منٹ کا جنازہ، تو نے پڑھا کیا؟ پڑھا کیا ہے؟ اللہ کے رسول جنازے پڑھاتے تھے۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے نبی کریم کے پیچھے کھڑے ہو کر جنازہ پڑھا، اور جب آپ رو رو کر اس میت کے لیے دعائیں کر رہے تھے، میں دل ہی دل میں تمنا کر رہا تھا کاش اس میت کی جگہ میری میت ہوتی اور اللہ کے رسول یہ دعائیں میرے لیے پڑھتے۔ پھر آپ میت کو قبر میں اتارتے۔ اب یہ آخری بالکل رخصت ہونے کا وقت ہے، اسے برزخ کی طرف رخصت کرنے اور خود واپس آنے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب اللہ کے رسول صحابہ سب مٹی ڈال لیتے، آپ صحابہ سے کہتے رکو اور اپنے بھائی کی ثابت قدمی کے لیے دعا کرو۔ پھر صحابہ دعا کرتے، آپ بھی دعا کراتے اس میت کی بخشش کے لیے۔ جنازے میں بھی دعا کی، اب قبر پہ بھی جا کے آپ دعا کروا رہے ہیں، وہاں بھی آپ قبر پہ کھڑے ہو کر دعا کر رہے ہیں۔ تو مسلمان کی زندگی کا کوئی موقع دعاؤں سے خالی نہیں ہے۔ اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، سواری، آنا جانا، بازار میں جاؤ، گھر میں آؤ، مسجد میں آؤ، مسجد سے نکلو، دودھ پیو، پانی پیو، نیا کپڑا پہنو، سواری پہ بیٹھو، سیڑھی چڑھنے لگو، سیڑھی اترنے لگو، ہر چیز کے اللہ کے حبیب نے دعا بتلائی۔ اس لیے کہ ہماری زندگی کا کوئی لمحہ اس کی نصرت کے بغیر کوئی حیثیت نہیں رکھتا، کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اور جو لوگ یہ جو قرآن مجید کی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، قد افلح من زکاہا، کہ وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، اپنی ذات کا تزکیہ کر لیا، اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا۔ تزکیہ کہتے ہیں کسی چیز کو دھو کے صاف کر دینا، کسی چیز کو دھو کے صاف کر دینا۔ اب دھونا کس چیز، میں اپنے آپ کو کس چیز سے دھوؤں گا؟ ٹھیک ہے، نہانے سے بھی انسان صاف ہوتا ہے، لیکن نہانے سے ہمارا جسم صاف ہوتا ہے، ہماری روح صرف نہانے سے صاف نہیں ہوتی ہے۔ روح کی صفائی کے لیے اللہ نے روحانی چیزیں رکھی ہیں۔ نماز آپ کی روح کو صاف کرتی ہے، روزہ آپ کی روح کو صاف کرتا ہے، توبہ آپ کی روح کو صاف کرتا ہے، اللہ سے معافی، اللہ کے آگے رونا، اللہ کے آگے گڑ گڑانا، اللہ کا ڈر دل میں رکھنا، یہ آپ کی روح کو صاف کرتا ہے۔ تو فرمایا کامیاب ہو گیا وہ شخص من زکاہا، جس نے اپنے نفس کو دھو دیا، توبہ کر لی، گناہوں سے چھٹکارا پا لیا، خود کو گناہوں کی دلدل سے باہر نکال لیا، پاک کر لیا خود کو۔ وقد خاب من دساہا، اور ناکام ہو گیا، نامراد ہو گیا وہ شخص، سمجھو مایوس ہو گیا، جس نے اپنے آپ کو گناہوں کی کیچڑ میں اتار کر گندا کر دیا۔ میرے بھائی، اللہ نے دیکھو دو باتیں کی، گناہوں سے خود کو دھونا اور گناہوں سے خود کو گندا کرنا۔
اب کامیاب کس کو کہا؟ جو گناہوں سے دھوتا ہے۔ دیکھو یہ نہیں کہا قرآن نے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ وہ کامیاب ہے جو گناہ نہیں کرتا۔ ایک جگہ بھی اللہ نے نہیں کہا کہ کامیاب وہ ہے جو گناہ نہیں کرتا۔ اللہ نے کہا کامیاب وہ ہے جو گناہ تو کرتا ہے لیکن گناہ سے پھر خود کو دھوتا بھی، معافی بھی مانگتا ہے۔ ورنہ تو فرشتے بہت تھے، اللہ نے جو ہمیں پیدا کیا نا، اللہ کو مزہ لطف اسی میں آتا ہے، اللہ خوش اسی میں ہوتا ہے کہ اس کا بندہ بشری تقاضے سے گناہ کر بیٹھے پھر اللہ کے آگے روئے۔ اللہ کو یہ منظر اچھا لگتا ہے، اللہ کے آگے گڑ گڑائے۔ اب یہ فرض کر لیجئے، آپ سمجھ رہے ہیں 2021 کا یہ آخری دن ہے، آپ شام کو ایسا کیوں نہیں کرتے؟ تھوڑا بہت ایسا اہتمام کر لیں، سال کا بالکل آخر اور اگلے سال کی بالکل ابتدا، آدھا گھنٹہ ادھر سے لے لیں، آدھا گھنٹہ ادھر سے لے لیں، بیچ میں آپ اللہ کے آگے تھوڑا رو دیں، اللہ سے معافی مانگیں پچھلے سال کی زندگی پر۔ یا اللہ میں نے جو پچھلا سال گزارا مجھ سے بہت سارے گناہ ہوئے، آپ کو یاد ہیں تو بیان کر دیں، اگر یاد نہیں ہے تو یا اللہ تو سب کچھ جانتا ہے، تو سب کچھ جانتا ہے، وہ مجھے معاف کر دے۔ اور جو نیا سال آنے والا ہے ان گناہوں کے کیچڑ سے مجھے بچا دے، میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، پچھلا سال مجھے معاف کر دے، اگلے سال کے لیے مجھے ان گناہوں سے دور رکھ، چونکہ تیری توفیق کے بغیر نہ تو میں گناہوں سے بچ سکتا ہوں اور نہ نیکی کی طرف بڑھ سکتا ہوں۔ آدمی اپنی بے بسی کا، اپنی کمزوری کا اللہ کے آگے، اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ کے حبیب نے اللہ سے کہا، اے اللہ میں تجھ سے شکایت کرتا ہوں قلت ضعفی، اپنی صحابہ کرام کی جو تعداد ہے اس کی قلت پر بھی اور اپنی کمزوری اور ضعیفی پر بھی میں تجھ سے شکایت کرتا ہوں، یعنی تجھ سے مدد مانگتا ہوں۔ ہم ضعیف ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم قلت میں ہیں، اقلیت میں ہیں، ہم کثرت میں نہیں ہیں، لیکن یا اللہ اگر تو مدد کرے تو ہم تھوڑے ہونے کے باوجود بھی ہم کفار کے زیادہ لوگوں پر غالب آ سکتے ہیں۔ اور اللہ نے ایسا کیا، اللہ نے ایسا کیا۔ ورنہ یاد رکھ لو اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کے ذریعے ہمیں سب کچھ بتایا، سب کچھ بتایا۔ فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین کی عدالت لگی ہوگی، اللہ رب العالمین کے سامنے دنیا کا کوئی شخص، کوئی بھی بندہ، چاہے وہ پیغمبر ہو، چاہے وہ صحابی ہو، چاہے وہ عام آدمی ہو، فرمایا دنیا کا کوئی شخص اللہ رب العالمین کی دربار میں کھڑا ہوگا، اپنی جگہ سے پاؤں نہیں اٹھا سکے گا، ہل نہیں سکے گا جب تک کہ وہ چار باتوں کا جواب نہ دے لے۔ ہر بندے سے رب العالمین پوچھے گا، سوال کرے گا، اے میرے بندے میں نے تمہیں عمر دی، میں نے تمہیں حیاتی دی، میں نے تمہیں زندگی دی، فیما افناہ، اسے کہاں کھپایا، کس چیز میں تو نے صرف کیا، میں نے تجھے مال تو عطا کیا لیکن یہ بتا کہ من اینا تو نے کہاں سے کمایا، اور فیما انفقتہ، اور کس چیز میں اسے خرچ کیا، اس چیز کا مجھے بتا، کمایا تو نے کہاں سے، خرچ تو نے کہاں پر کیا، میں نے تمہیں صحت دی، اس صحت سے تو نے کیا عمل کیا، میں نے تمہیں فرصت اور فراغت کی نعمت نوازی، نعمت سے نوازا، اس فرصت اور فراغت سے تو نے کیا کام کیا۔ اللہ رب العالمین پوچھے گا۔ فرمایا جب تک ان چار باتوں کا کوئی بندہ جواب نہ دے دے، اللہ کی عدالت میں کھڑا رہے گا، اپنا قدم اس زمین سے اٹھا نہیں سکے گا، ہل نہیں سکے گا، جا نہیں سکے گا، جب تک کہ ان چار باتوں کا جواب نہ دے۔
ہمارے پاس جواب ہے ان باتوں کا؟ ہمارے پاس جواب ہے ان باتوں کا؟ نہیں ہے۔ ہم اللہ کو کیا جواب دیں؟ ساری رات اگر ہم 4 بجے تک بھی جاگتے ہیں تو اللہ نے پوچھ لیا کہ میرے بندے 4 بجے تک کیوں جاگا تھا؟ کیا ہم وہ رات کے وہ مناظر اللہ کو بتا سکیں گے جو ہم اپنی ماں یا باپ کو بھی نہیں بتا سکتے؟ اللہ کو کیسے بتائیں؟ میرے بھائی، آپ روزانہ ایک ڈائری بناؤ، اپنی زندگی کا ایک شیڈول بناؤ۔ آپ نے اتنے بجے یہ کرنا ہے، اتنے بجے کھانا کھانا ہے، اتنے بجے نماز پڑھنی ہے، اتنے بجے قرآن پڑھنا ہے۔ ایک شیڈول بنا لو اپنی زندگی کا، اور اس میں کوئی بھی گندی چیز نہ ڈالو، اس شیڈول کے مطابق چلو۔ اور اگر شیطان ورغلائے کہ ذرا تفریح کے لیے یہ بھی تو ڈالو، یہ بھی تو لکھو نا، گھنٹہ بھر اس چیز کا بھی تو رکھو نا، پھر دل میں یہ سوچو اگر یہ ڈائری میرے بچوں کے ہاتھ لگ گئی، میرے باپ کے ہاتھ لگ گئی، یا زندگی میں تو میں نے چلو اس کو تجوری میں ڈائری کو بھی اس طرح چھپا کے رکھا جس طرح بندہ ڈالر چھپا کے رکھتا ہے، لاکر میں رکھا، سب کچھ کیا، لیکن میرے مرنے کے بعد تو لا کر کھلیں گے نا، وہ ڈائری نکلے گی، اور وہ صفحہ اگر میرے بچوں کے سامنے آیا، اچھا میرا ابا یہ بھی کرتا تھا۔ تو جو چیز ہم اپنے بچوں کو نہیں بتا سکتے، اللہ کو کیا بتائیں گے اور کیسے بتائیں گے؟ تھوڑا سا سوچیے۔ آپ کو اللہ نے یہ موقع دیا ہے، یہ موقع دیا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، ترمذی کی روایت ہے، اغتنم خمسن قبل خمسن، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ حیاتک قبل موتک، پہلی چیز اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو، موت سے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت جانو۔ موت آئے گی نا، یقین مانیے، قبر والوں سے پوچھو، اگر اللہ انہیں بولنے کی اب طاقت دے دے اور آپ کو سننے کی طاقت دے دے، آپ ان سے پوچھو کہ آپ کو کیا یاد آتا ہے، وہ آپ کو کہیں گے آج ہم پچھتا رہے ہیں، کاش ہمیں 15 منٹ، 5 منٹ، 6 منٹ، 10 منٹ مل جائیں، ہم دوبارہ جا کے اللہ رب العالمین سے معافی مانگ لیں، عبادت کر لیں، بندگی کر لیں، اللہ کو راضی کر لیں۔ لیکن اب پچھتاوے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ فرمایا زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو۔ پھر حالانکہ زندگی میں جوانی شامل ہے، جوانی زندگی میں شامل ہے، لیکن اس کو اللہ کے رسول نے الگ سے بیان کیا، شبابک قبل حرمک، فرمایا اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ دیکھیے، جوانی میں آپ گھر سے چلتے ہیں، کسی کے محتاج نہیں ہوتے، آپ سیدھا بالکل اپنے پاؤں، اپنے اس سے سہارے آپ آتے ہیں، بھاگتے ہوئے آتے ہیں، چلتے ہوئے آتے ہیں، ایکٹیو ہو کے آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قیام کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے یہ وقت ایسے گزار دیا، بڑھاپے میں آپ کو بچے ویل چیئر پر لائیں گے، آپ مسجد کے اندر بیٹھیں گے، چیئر پر بیٹھیں گے، سجدہ نہیں کر سکیں گے، کرنا چاہیں گے لیکن آپ کے اعضاء آپ کو اجازت نہیں دیں گے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ پھر فرمایا صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو، صحت کو بیماری سے پہلے۔ آپ کبھی کبھی ہاسپیٹل میں مریضوں کے، رشتہ داروں کے، عزیز و اقارب کی عیادت کے لیے آپ جاتے ہیں نا، کبھی اس سے ہٹ کر بھی آپ جایا کرو، ہسپتال میں جایا کرو، حادثے کے وارڈ میں، مختلف امراض میں لوگ پڑے ہوئے ہیں، کوئی کروڑ پتی ہیں، کھا نہیں سکتے، پی نہیں سکتے، ناک سے نالیاں لگی ہوئی ہیں اور نرسیں ایک ایک چمچ لکوڈ کا ناک کے راستے سے اس کے پیٹ میں ڈال رہی ہیں۔ اس سے ناک کے راستے جب خوراک جاتی ہے، آپ کو ذائقے کا بھی کوئی پتہ نہیں،
کڑوی ہے، کھٹی ہے، نمکین ہے، میٹھی ہے، کوئی پتہ نہیں، اس زندگی کا کیا فائدہ؟ آپ چار پائی پہ پڑے ہیں، زندگی کا کیا فائدہ؟ اللہ رب العالمین نے قیامت کے دن پوچھنا ہے۔ اس وقت آپ کو یاد آئے گا کہ اللہ رب العالمین نے مجھ پہ کتنا احسان کیا۔ بھلے آپ کروڑ پتی نہیں ہیں، 500 روپیہ روز کماتے ہیں، روز کھا جاتے ہیں، لیکن کسی کے محتاج تو نہیں ہے نا۔ آپ اپنے منہ سے کھاتے ہیں، خود چباتے ہیں، ذائقہ لیتے ہیں، نوالے کا مزہ لیتے ہیں، ٹیسٹ لیتے ہیں، یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان۔ میرے بھائی، اللہ رب العالمین نے یہ جو دن تلک الایام نداولها بین الناس، یہ جو دن ہیں آتے ہیں جاتے ہیں، آتے ہیں جاتے ہیں، یہ لوگوں کے درمیان بدلتے رہتے ہیں، جو ہمارے لیے پیچھے سبق چھوڑ کے جاتے ہیں۔ اور عقل مند وہی ہے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے مومنین میں سب سے عقل مند کون ہے؟ سب سے عقل مند کون ہے مومنین میں، مسلمانوں میں؟ آپ نے فرمایا، میری امت میں سب سے عقل مند وہ شخص ہے جو اپنی موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے، اپنی موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے۔ گویا جو موت کو یاد نہیں کرتا وہ اس امت کا بے وقوف ترین آدمی ہے، بے وقوف ترین آدمی۔ میرے بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہیں وہ ہمارے لیے ایک روشن مثال ہے، ہمارے لیے جنت کی راہ دکھانے والی ہے، ہمیں دوزخ سے بچانے والی ہے۔ بس اس پر کوئی عمل کرنے والا چاہیے۔ جنتیں اللہ کی قسم آپ کا انتظار کر رہی ہیں، اگر ہم رسول اللہ کے نقش قدم پر چل کر زندگی گزاریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں وہی اسوہ نصیب فرمائے، صحابہ کرام کی عظمت اور محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے، گناہوں سے ہمیں محفوظ رکھے اور نیکی کے راستے پر گامزن کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔